نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا صدق اللہ العظیم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس گناہ عظیم پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے زناکاری۔ ابھی میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت ہم لوگوں کو، ہم انسانوں کو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ نہ قریب جاؤ تم زنا کے، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، بے شک کہ وہ ایک بے حیائی اور بدی کا راستہ ہے، گندا راستہ ہے۔ کہ اللہ رب العزت زنا سے ہم سب کو منع کر رہے ہیں۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ زنا کا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ جس نے آپ کو پیدا کیا آپ اسی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور اسی لیے قرآن پاک نے اس کو لظلم عظیم کے ساتھ تعبیر کیا کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ دوسرے پہ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی سے پوچھا کہ یا اللہ کے نبی دوسرے نمبر پہ کون سا گناہ ہے جو سب سے زیادہ بڑا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے نمبر پہ جو گناہ ہے سب سے زیادہ بڑا وہ ہے اپنی پڑوسی کے ساتھ زنا کرنا، اپنے پڑوسی کے ساتھ زنا کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ تیسرے نمبر کا گناہ کون سا ہے سب سے بڑا؟ تو پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرے نمبر کا گناہ جو ہے وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قتل کرنا، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ میرے ساتھ کھائے گا۔ اور آج اس دور کے اندر یہ تینوں ہی گناہ وہ ہیں جو ہم میں پائے جا رہے ہیں۔ شرک جو ہے وہ ہم علل اعلان کرتے ہیں، ہم جو ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بچاتے نہیں ہیں، بلکہ ہم نعرے لگا کے غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ان کو سجدے کرتے ہیں، اور ان کو جو ہے نا وہ عالم الغیب مانتے ہیں، مختار کل مانتے ہیں۔ ہم اس چیز سے قطعاً ڈرتے نہیں ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں صاف الفاظ میں فرماتے ہیں کہ میں ہر گناہ کو معاف کر دوں گا، اگر کسی گناہ کو نہیں معاف کروں گا تو وہ شرک جیسے کبیر گناہ کو ہوگا جس کو میں معاف نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ زنا ہے۔ زنا بھی عام ہے، ہاں پاکستان کے اندر ابھی اس طرح کا عام ہے کہ لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں، لوگ ابھی چھپ کے کرتے ہیں، سر عام نہیں کر رہے۔ ورنہ آپ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ لوگ اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں کہ اگر ہم باہر کی دنیا کے اندر نظر دوڑائیں گے تو ہمیں یہ چیز بخوبی نظر آئے گی کہ لوگ وہاں پہ سر عام اس چیز کا جو ہے، اس فعل کبھی کا جو ہے نا وہ مرتکب پائے جاتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ منصوبہ بندی ہے، وہ بھی آج ہم دھڑلے سے کرتے ہیں، ہمیں اس چیز کا کوئی فرق فاقہ نہیں ہے۔ ہم جو ہے نا بچے دو ہی اچھے کا نعرہ لگا کے اس کام کے اوپر چلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس چیز سے سختی سے منع فرمایا ہے کہ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو برباد کر کے رکھ دیں گی، اور اللہ رب العزت نے بھی جو انسان دنیا کے اندر رہ کر زنا کرتا ہے قیامت والے دن اس سے اعلان برات کی ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں اس گناہ کے بعد، کہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے زنا کرنے کی وجہ سے انسان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ 3 دنیا کے اندر ہیں، 3 آخرت کے اندر ہیں۔ دنیا کے اندر کون کون سی ہیں؟ زنا کار کا چہرے سے نور کو ختم کر دیا جائے گا، پہلا۔ دوسرا ہے کہ زنا کار کے جو ہے رزق کے اندر بے برکتی ڈال دی جائے گی، اس کے رزق کو کم کر دیا جائے گا۔ اور تیسری چیز ہے کہ زنا کار کی عمر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بے برکتی ڈال دے گا، اس کی عمر کو کم کر دے گا۔ یہ 3 نقصان تھے جو دنیا کے اندر ہیں، اور 3 نقصان ہیں جو آخرت کے اندر ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلا نقصان، اور میرے نزدیک ان 6 میں سے سب سے بڑا نقصان بھی وہی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی۔
یہ قیامت والے دن کا سب سے پہلا نقصان ہوگا جو اس گناہ جو ہے عظیم کی وجہ سے ہمیں بھگتنا پڑے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیں گے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی۔ دوسرا ہے اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوں گے تو دوسرا سخت عذاب سے اس کو گزاریں گے، اور تیسرا سخت حساب سے اس کو گزاریں گے، کہ یعنی کہ نہ اس کی جو ہے نا حساب کے اندر اس کی معافی ہوگی، نہ عذاب کے اندر اس کی معافی ہوگی۔ اور سورۃ مائدہ کے اندر 6 سپارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ افسوس ہے ان لوگوں کے لیے جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے لیے ناراضگی لے کر آئیں گے، کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوں گے، صحیح ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے۔ میں نے کل بھی ایک بات کی تھی کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ بڑے گناہ تک فوراً نہیں پہنچ جاتا، اس کو بڑے گناہ تک پہنچنے کے لیے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی اسی طرح ہے، اس سے تک پہنچنے کے لیے بھی ہمیں کئی چھوٹے چھوٹے گناہوں سے گزرنا پڑتا ہے، جیسے کہ ہم جو ہے بد نظری کرتے ہیں، ہم جو ہے موبائل فون، آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، اس کے اوپر فحش فلمیں وغیرہ دیکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم لوگ صرف یہیں تک نہیں رہتے، ہم اپنے ہاتھ سے زنا کرتے ہیں۔ پھر یہ چیز آگے بڑھتے 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 اس لیول تک پہنچ جاتی ہے کہ ہم اس بڑے گناہ کے اندر بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ زنا دنیا میں عام ہے، کوئی بھی دنیا کا مذاہب جو آسمانی مذاہب ہیں کوئی بھی وہ اس کی اجازت نہیں دیتا، بالکل بھی نہیں دیتا۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہر مذاہب کے اندر اس کو جرم اور فعل کبھی ہی قرار دیا گیا ہے، لیکن کئی علاقوں میں اس پہ پابندی ہے، کئی علاقوں میں اس کے اوپر پابندی تو ہے لیکن وہاں پہ سختی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب جو ہے یورپ کے اندر یہ فعل کبھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کل قیامت والے دن اس جرم کے کرنے والے کو تو جو سزا دینی تھی، دنیا میں بھی ان کے لیے ایک ایسی بیماری اتار دی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان اس بیماری کا علاج نہیں کروا سکتا، اور ابھی تک کسی ڈاکٹر نے بھی اس بیماری کا علاج جو ہے وہ دریافت نہیں کیا۔ وہ کون سی بیماری ہے؟ وہ ہے ایڈز، کہ جو انسان یہ فعل کبھی کرتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اندر ایڈز جیسی گندی بیماری پھیل جاتی ہے، اور وہ ڈاکٹروں کو جب تک سمجھ آتی ہے بندہ وہ بیماری کے جو ہے نا سر کے اوپر اندر سے اپنے آپ کا سب کچھ ختم کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور پھر اس کی موت ہی واقع ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب انسان اس گندے فعل کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایمان نکل کر اس کے سر کے اوپر سائبان کی طرح رکھ دیا جاتا ہے، جب وہ اس فعل سے جدا ہو جاتا ہے وہ ایمان واپس آ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ سوچیں اس چیز کے بارے میں کہ اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کبھی انسان اس زنا جیسے فعل کے اندر مبتلا ہو اور اللہ تعالیٰ اس وقت اس بندے کی روح کو قبض کر لیں، تو اس کی ساری زندگی کی نیکیاں بھی گئی، اس کے سارے زندگی کے اچھے کام بھی گئے، وہ تو اس فعل کی وجہ سے جو ہے نا وہ تو بے ایمان ہو کے مر گیا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس چیز کا جو ہے نا وہ اس کے لیے آواز بلند کریں، اور یہ جو غلط کام ہے ہم اس کو نہ خود کریں نہ اپنے دوست احباب کو کرنے دیں۔ آخری بات کہ یہ اس کے ہونے کی وجہ کیا ہے، زنا جو عام ہے اس کی وجوہات کیا ہیں؟ میرے نزدیک زنا ہونے کی وجوہات جو سب سے بڑی ہے وہ ہے نکاح، کہ ہم لوگ آنے والی نسل کا جو شادی ہے، نکاح ہے، وہ جلدی اور بر وقت نہیں کرواتے۔ اس کے اندر لڑکی والے بھی قصوروار ہیں، لڑکے والے بھی قصوروار ہیں۔ لڑکی والے اچھا داماد چاہیے، پیسے والا داماد چاہیے، لڑکے والے اچھا جہیز چاہیے۔ یہ دونوں ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے لڑکا اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، لڑکی اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ میری زندگی کے اندر 2 واقعات ہیں، میں نے ایسی عورتوں سے، لڑکیوں سے بات کی ہے کہ انہوں نے مجھے خود فون کر کے یہ بتایا ہے، مجھ سے انہوں نے ایک وظیفہ پوچھا تھا کہ ہمارے گھر والے ہماری شادی نہیں کروا رہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ان کو وراثت کا خطرہ ہوتا ہے، وراثت کی وجہ سے وہ ہماری شادی نہیں کروا رہے کہ وراثت تقسیم کرنی پڑے گی۔ اور ہمارے خاندان کے اندر وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے خاندان کے اندر اصول ہے کہ عورتوں کی، لڑکیوں کی شادی کروائی ہی نہیں جاتی۔ میں نے اس کو ایک وظیفہ بتایا، اس نے جو ہے نا بھاگ کے شادی کر لی،
بھاگ کے اس نے شادی کر لی. پھر اس نے بتایا والدین کو مجبوراً جو ہے نا اس کو تسلیم کرنا پڑا. اس لیے چاہے جائے کہ کل کلاں کوئی برا وقت دیکھے ہمیں اس چیز کو جو ہے وہ پہلے ہی کنٹرول کر لینا چاہیے, اور جو اللہ تعالیٰ کے قانون ہیں قوانین ہیں ان سے کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہے سنے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.